میرے بھائیوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، اس کے آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر انسان دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے۔ ہر انسان کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ملازم کو شکایت ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہر انسان دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر، باہر، شہر، دیہات، امیر و غریب، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں آپ کو گونجتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور جب ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، اور اپنے حق پانے کے لیے ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر وہ حکم الحاکمین جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، مگر وہ حکم الحاکمین جس کے قبضے قدرت میں دنیا کا سارا کارخانہ ہے، وہ اللہ جس نے ہم پر ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے بے شمار احسانات و انعامات کیے ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں ہم نے اسے ادا کر دیے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا، اور اگر دیا تو کتنی مرتبہ دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی، اور اگر کی تو کتنی مرتبہ کی؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ اور اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد کیا اللہ کے غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے ہم بچ سکیں گے؟ ذرا سوچئے، ہرگز نہیں بچ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اور اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے بعد اس کے حقوق کو پہچانیں، اور اس کے حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں، کیونکہ بغیر اللہ کے حقوق ادا کیے نہ تو ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ رب العالمین کی قدر کرو اس طریقے سے جس طرح سے حق ہے، اور سب سے پہلا حق اللہ رب العالمین کی قدر کا یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اس بات کو تسلیم کریں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک و ساجھی قرار دینا شرک ہے، اور شرک میرے بھائیوں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔